ووصى بها ابراہیم ببنیہ ووصى ابراہیم بنیہ، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے وصیت کی، بولیے وصیت کی، اپنے دین پر قائم رہنے کی، بنیہ اپنے بیٹوں کو، کون سے بیٹے؟ ویعقوب، اور یعقوب نے بھی وصیت کی، یا بنیہ، انہوں نے کہا اے میرے بیٹو، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، انہوں نے یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹے کو کہا کہ اے بیٹے اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے تمہارے لیے دین، فلا تموتن، تم نہ مرنا بے دین ہو کر، الا وانتم مسلمون، ہاں جب بھی مرنا ہے مسلمان ہو کے مرنا ہے، بولیے جب بھی مرنا ہے مسلمان ہو۔ یہاں سے ایک بات آپ یاد رکھ لیں کہ دینی مسئلہ اور دینی کام وہی ہوتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے آئے، علاقے کا کوئی رسم دین بن سکتی نہیں، بھائی بولیے اور ذرا دل سے بولیے، کسی مولوی کے جاری کردہ کوئی کام دین بن سکتا نہیں، کسی پیر کا فقیر کا، یہ ہے ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، او بیٹو اللہ نے دین تمہارے لیے چن لیا ہے، تو دین ہوتا ہی وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کا پسندیدہ ہو، جس پہ رب راضی نہیں رسول راضی نہیں، بولیے وہ دین بن سکتا نہیں۔ وہ آپ مسجد میں کریں گے تب بھی بے دینی ہے، آپ بازار میں کریں گے تب بھی بے دینی ہے، عمل کے صحیح ہونے کی شرط اللہ اور اس کا رسول ہے۔ میں نے پچھلے دن کاموں کی میں ایک جگہ تقریر کرتے ہوئے کہا کہ یہ جو تم دوسری دعا کرواتے ہو یہ جائز ہے؟ وہ ابھی ختم شریف پڑھا نا میں نے وہاں، تو دعا کی تو ساتھ ایک منٹ دعا کر دیں جی، تو میں نے کہا یہ عمل جائز ہے؟ تو انہوں نے کہا جی فلاں مفتی صاحب نے کہا ہے، میں نے کہا مفتی تو واقعی ہے وہ، فون کرو، انہوں نے فون کیا، مائک اوپن کیا اور میرے ساتھ بات ہوئی، میں نے کہا مفتی صاحب میں تو آپ کا بڑا عاشق ہوں، پر یہ کہتے ہیں کہ آپ نے کہا کہ دوسری مرتبہ دعا جائز ہے، تو کہنے لگے 1000 مرتبہ بھی جائز ہے، مفتی صاحب کہنے لگے، میں نے کہا مفتی صاحب وہ 1000 مرتبہ کس طرح جائز ہے؟ کہنے لگے اللہ نے نہیں فرمایا ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری قبول کروں گا، تو جب بھی مانگو اللہ قبول کرے گا، میں نے کہا بھی جب بھی مانگو مانگ تو لی ہے، تو مولوی صاحب نے ایک اور دعا پڑھ دی اور اس میں وہ تھا کہ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا مانگو میں قبول کروں گا، ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، جو دعا مانگنے سے منہ پھیرتے ہیں میں ان کو جہنم میں داخل کروں گا، یہ آگے مفتی صاحب نے مجھ پہ پڑھی، میں نے کہا میں تو سمجھتا تھا کہ آپ واقعی مفتی ہیں، آپ تو بہت بڑے چھکے قسم کے آدمی ہیں، کہنے لگا وہ کیسے؟ میں نے کہا یہ آیتیں آج اتر رہی ہیں، یہ جو تم پڑھ رہے ہو ادعونی استجب لکم یا ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم، یہ آج اتری ہیں؟ کہنے لگا نہیں، میں نے کہا 1450 سال ہو گئے؟ کہنے لگا ہو گئے، تو میں نے کہا حضرت ابو بکر سے لے کر آج تک بتاؤ نا اس سے پہلے کبھی کسی نے ایسا کیا ہو، ان پر کیا یہ آیت پڑھو گے سیدخلون جہنم داخرین کہ اللہ تمہیں جہنم میں داخل کرے گا؟ کوئی ایک محفل تو دکھاؤ کہ صحابہ نے دعا منگائی اور نیچے سے کسی نے کہا جی مانگو دعا، تو جب ہمارے پاس قرآن ہے حدیث ہے اور 1400 سال امت بھی ہے، 1400 سال پریکٹیکل بھی، ان سے دلیل لیں گے یا تیرے جیسے مفتی سے لیں گے جس کو لفظ مفتی کی تشریح بھی نہیں آتی ہوگی؟ تو بھائی جب 1400 سال ایک کام نہیں ہوا تو آج ہمیں کرنے کی ضرورت ہے؟ ہاں وہی رکھو دین جہاں وہ چھوڑ کے گئے ہیں۔ اور جب آگے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پھر بیٹوں نے کیا جواب دیا، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، ذرا کہہ دو سبحان اللہ۔ اب ہمارے ام کنتم شہداء، یہ جو کہتے ہیں کہ جی ہم یہود ابراہیمی ہیں، عیسائی کہتے ہیں ہم ہیں مشرکین، اللہ کہتا ہے ام کنتم شہداء، کیا تم اس وقت وہاں موجود تھے؟ اذ حضر یعقوب الموت، جب یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت قریب آیا تو کیا تم وہاں موجود تھے؟ تو یہ وہاں موجود ہے نہیں۔ اذ قال لبنیہ، جب انہوں نے کہا اپنے بیٹوں سے ما تعبدون من بعدی، او بیٹو تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ اور ہمیں کیا ہوتا ہے میرے بعد میرے بیٹے کی اتنی جداد ہو جائے، اتنی نوکریاں ہو جائے، سیاستدان کہتا ہے میرا بیٹا وزیر بن جائے، اور یہ سب سے اعلیٰ اللہ کی مخلوق میں سے انبیاء ہیں، اور پھر وہ بھی یعقوب علیہ السلام کہو سبحان اللہ، جو حضرت یوسف کے ابا ہیں، وہ کہہ رہے تم کس کی عبادت کرو گے اور تمہارا کون سا معبود ہے؟ تو انہوں نے پتہ کیا قالو، بیٹوں نے کہا نعبد الہک،
ہم تیرے معبود کی عبادت کریں گے.